بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اہم مسئلے پر آپ سے مخاطب ہوں۔ عیدگاہ شریف راولپنڈی کے سجادہ نشین محترم پیر نقیب الرحمن صاحب شریف النفس انسان ہیں، انتہائی متواضع اور بااخلاق ہیں، اور میرا ان کے ساتھ جب سے تعارف ہوا باہمی احترام کا تعلق قائم رہا، اور یہ تعلق جاری تھا۔ مجھے جب کبھی اسلام آباد جانا ہوتا تو سال میں 1-2 بار ان کی خواہش پر ان سے ملاقات ہو جاتی۔ 1-2 مرتبہ میں ان کے پروگراموں میں بھی شریک ہوا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے اشخاص ایسے ہیں کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے صاحبان رحمت کے سوا کسی کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ان افراد پر اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا۔ ان میں سے ایک طبقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ۔ وہ 2 اشخاص کہ جو باہم محبت کریں تو کسی دنیاوی لالچ میں نہیں، طمع میں نہیں، حرص کی وجہ سے نہیں، مفادات کے تحت نہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھیں تو رضا الہی کے لیے، اور اگر کبھی تعلق توڑنا ہو تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ میرا اسی نوعیت کا قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب زید مجدہم سے تعلق رہا۔ ان کے صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن ان کی شبیہ بھی ہیں، ان کے اکلوتے فرزند ہیں، اور متشرع بھی ہیں، متدین بھی ہیں۔ بعض امور کے بارے میں نے ایک بار برمنگھم UK میں دونوں کو بٹھا کر بات کی۔ ایک بار عیدگاہ شریف میں نے دونوں کو بٹھا کر کچھ امور پر بات کی۔ پیر صاحب نے تو مجھے کبھی بھی مایوس نہیں کیا، اور جو بھی میں نے کوئی بات کہی انہوں نے اسے مانا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے محبت دی، اکرام کا، احترام کا برتاؤ کیا۔ لیکن محترم صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن زید مجدہ کے بارے میں مجھے کچھ چیزیں علم میں آئیں، تو اس کی وجہ سے میں نے ان سے نہ تو اختلاف کیا، ایسی ناراضی بھی نہیں کی، لیکن تھوڑا سا فاصلہ رکھا، اور گزشتہ کافی عرصے سے میں ان کے ہاں نہ جا سکا، حالانکہ ان کے محبت بھرے ٹیلی فون مجھے ہمیشہ آتے رہے، اور میں بھی احترام کے ساتھ ان سے بات کرتا رہا۔
پھر حال ہی میں وہ کراچی تشریف لائے، انہوں نے ملاقات کی خواہش ظاہر کی، تو میں نے کہا کہ ہمارے ایک مشترکہ دوست ہیں، ان کے مرید ہیں اور ہمارے دوست ہیں، میں نے کہا ہم 1 on 1 مل بیٹھیں گے۔ چنانچہ میں چلا گیا، ہم بیٹھے اور کچھ امور پر میں نے ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا بڑا مانتا ہوں، حالانکہ بڑے تو وہ ہیں، اور جو بھی آپ کہیں گے میں اس پر عمل کروں گا، مجھے کوئی تردد نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس کے فالو اپ میں، تتابع میں، پھر اگلے دن ان کے صاحبزادے محترم حسان حسیب الرحمان صاحب سے اسی طرح سے 1 on 1 ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اہل سنت و جماعت کے ایک بڑے آستانے کے سجادہ نشین ہیں، اپنے والد ماجد کے جانشین ہیں، کیونکہ میرا مشن اور میرا کام افراد کو ضائع کرنا نہیں، دور کرنا نہیں، بلکہ میری یہ دینی اور شرعی اور مسلکی ذمہ داری بھی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اصلاح احوال کی کوشش کروں، کیونکہ ہمیں ایک ایک فرد کی دین اور مسلک کے لیے ضرورت ہے، اور خاص طور پر جن کا حلقہ اثر بہت وسیع ہے اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو میں نے انہیں چند تحفظات پیش کیے۔ انہوں نے کہا کہ میں ہر بات کو تسلیم کرنے کے لیے، ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو اور ہمارا میدان اہل سنت و جماعت کا میدان ہے۔ ایک تو آپ یہ کریں کہ اہل السنہ والجماع کے مسلمات جو ہیں ان سے اپنی تقریر میں، گفتگو میں، مجالس میں ایک بال کی نوک کے برابر بھی انحراف نہ کریں، اسی جادہ مستقیم پر قائم رہیں جو آپ کے آباء و اجداد سے آپ کو ورثے میں ملا۔ اسی طرح میں نے ان سے کہا کہ جو باش قسم کے نعت خواں ہیں اور صرف شکم پروری کے لیے ہر حد سے گزر جانے والے ہیں، کچھ رفع زدہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھیں۔ جو متدین، متشرع، صحیح مسلک اہل السنہ والجماع کے حامل اور اس پر قائم نعت خواں ہیں، الحمدللہ ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی قدر کرتے ہیں، ان سے نعتیں پڑھوائی جائیں، ان سے نعتیں سنی جائیں، لیکن کلام اہل علم کا ہونا چاہیے، کلام اکابر اہل سنت کا ہونا چاہیے، کلام اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ سامنے نوٹ پھینکنے والوں کو خوش کرنے کے لیے۔ انہوں نے اس سے بھی اتفاق کیا اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ یہ بہت اچھی بات ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عہد پر آپ کو قائم و دائم رکھے۔ خود بھی میں نے ان سے کہا کہ اپنے خطابات میں مسلک اہل السنہ والجماع کے دائرے سے آپ باہر نہ جائیں۔ انہوں نے اس سے بھی اتفاق کیا اور اس پر بھی میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مزید میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو نماز فجر یا اذان فجر تک آپ کے ہاں نعت خوانی کا سلسلہ رہتا ہے، اس کی اصلاح کریں۔ میں نے ان سے کہا کہ امیر دعوت اسلامی العالمی مولانا محمد الیاس عطار قادری زید مجدہم نے بھی اپنے ہاں اب یہ ضابطہ بنایا ہے کہ رات کو 12 بجے کے بعد نعت خوانیاں نہیں ہوں گی، تاکہ لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھیں، باجماعت نماز فجر پڑھیں،
सारी रात नातख्वानी की जाए और फजर की नमाज को छोड़ दिया जाए तो ये शब बेदारी न अल्लाह को कबूल है, न अल्लाह के रसूल को कबूल है, न शरीयत में इसका कोई मकाम है। मैंने कहा आप 12 बजे नहीं तो 1 बजे तक रखें, 2 बजे तक रखें, लेकिन एक महदूद वक्त के बाद आप ये सिलसिला मौकूफ़ कर दें और लोगों को ताकीद करें कि आप आराम करने के बाद बाकायदगी के साथ, इल्तिज़ाम के साथ फजर की नमाज में और जमात में शरीक हों। इससे भी उन्होंने इत्तेफाक किया और मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मज़ीद ये कि उनके यहाँ उम्रे के टिकटों का बड़ा सिलसिला है, 80 टिकट, 100 टिकट, 120 टिकट। मैंने कहा, उन्होंने कहा कुछ अहबाब हैं वो देते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है, वो अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं, अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए देते हैं। इसको आप उनकी अमानत समझें और जो भी नेक बंदे आपको मुतशर्रे, मुतदय्यन, सहीउल अक़ीदा नज़र आएँ, उनको उम्रे के लिए, ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए भेज दें। तशहीर की कोई ज़रूरत नहीं है ताकि वो भी अजर कामिल के हक़दार बने, आपको भी उतना ही अजर मिले और उम्रा करने वालों को भी उतना ही अजर मिले। लेकिन अगर आप मेरा मशवरा माने और वो दोस्त आपका मशवरा माने तो 100 या 125 टिकटों से इतनी रकम आती है कि एक बेहतरीन इदारे का साल भर का बजट इससे पूरा हो सकता है। तो आप इन वसाइल को तालीम व ताल्लुम के लिए, दरसगाह के लिए डाइवर्ट करें, अपने मोतक़दीन को इधर मुतवज्जे करें, ताकि क्योंकि हमारे औलियाए किराम, हमारे बुज़ुर्गान दीन का जो शियार रहा है वो तालीम, ताल्लुम, तरबियत, तज़किया, ये बुनियादी तौर पर बैअत और इरशाद के मक़ासिद ही यही हैं कि अक़ीदे की सेहत का एहतमाम किया जाए, अमल सालिह की तरगीब दी जाए। अगर सालिकीन में, मुरीदीन में बतक़ाज़ाए बशरी कुछ कमज़ोरियाँ हों, उनकी इस्लाह की जाए, तज़किया किया जाए, तरबियत की जाए और सदक़ात जारिया का एहतमाम किया जाए। और सबसे बेहतरीन सदक़ा जारिया ये दीनी मदारिस व जामियात का दर्स व तदरीस के निज़ाम का सिलसिला है। लिहाजा आप बाकी सारे अपने जो तबलीगी और दावती इज्तिमात हैं जारी रखें, लेकिन इस शोबे की तरफ भी तवज्जो करें। उन्होंने मुझे कहा कि इस साल तो हमने ऐलान कर दिया है। मैंने कहा ठीक है, इस साल कर दिया है तो आप अपने ऐलान के मुताबिक उन टिकटों को तकसीम कर दें, कुरानदाजी करें। लेकिन आइंदा के लिए मेरा आपसे मशवरा है, दरख्वास्त है कि अपनी हिकमत अमली को दीनी तरजीहात के मुताबिक ढालें और अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जो तरजीही एजेंडा हमें अता फरमाया है वो सदक़ात जारिया का है और आप सदक़ात जारिया की तरफ मुतवज्जो हों। उन्होंने बड़ी खुश दिली से, फ़राख दिली से मेरी बातों को सुना, गुजारिशात को सुना और मुझसे वादा किया कि इंशाअल्लाह ताला मैं इस पर कायम रहूँगा। मैं उनकी इस पर तहसीन करता हूँ। मोहतरम साहिबजादा हसन हसीबुर रहमान ज़ीद मजदहू की और उनके वालिद माजिद और ईदगाह शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत क़िबला पीर नक़ीबुर रहमान साहिब ज़ीद मजदहुम, उनकी भी तहसीन करता हूँ कि वो हक़ की बात को सुनने और उसे कबूल करने और उस पर अमल करने के लिए हमेशा आमादा रहते हैं। हमारे और उनके दरमियान रिश्ता दीन का है, हमारे और उनके दरमियान रिश्ता
مسلک اہل السنہ والجماعہ کا ہے۔ ہمارے اور ان کے درمیان رشتہ دین اور شریعت کے تقاضوں کا پابند ہے۔ میرے دل میں پہلے بھی حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمن کا احترام تھا، اب بھی ہے، اور وہ ہمیشہ مجھ سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس اخلاص کا، ان کی اس للہیت کا، جو میری کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اپنی بارگاہ عالی سے اجر کامل و تمام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی عقیدت و محبت اور سچے اور پکے مظاہر عقیدت و محبت پر ہم سب کو قائم رہنے اور اس پر چلتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔